آج کی مجلس کے آخری مقرر محقق دوران عمدۃ الواعظین فخر المتکلمین سید العلماء شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب خطیب ولایت جناب مولانا سید حسن عباس نقوی آف علی پور رون کے ممبر ہوتے ہیں اور شبیہ سرکار حضرت غازی عباس برآمد کرائیں گے۔ ٹھیک 2 بجے جلوس برآمد ہوگا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا۔ جی بسم نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، سب حضرات نعرے کا باواز بلند سل جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ٹھیک ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے ہر قسم دشمن پہ لعنت۔ غور سے سن کے سمجھ کے محمد و اہل محمد علیہ السلام کے ہر قسم کے دشمن پہ لعنت۔ باواز بلند تر صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وقال اللہ القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات باواز بلند پڑھ۔ اگر 1-2 منٹ کے لیے میں گزارش عرض کروں، جو ادھر بیٹھے ہیں کچھ لوگ سامنے آ جائیں تاکہ ممبر بالکل سامنے ہے، ادھر دیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جلدی سامنے آ جائیں تاکہ مجلس ہم شروع کر سکیں۔ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اناد دشمنی کو کہتے ہیں۔ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خراج کوفی و شامی دیا کرو۔ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خراج کوفی و شامی دیا کرو، اور جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، العباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ بسم اللہ۔ بس آپ سنتے رہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عباس کردگار وفا ارجمند ہیں، عباس کردگار وفا ارجمند ہیں، اتنے خودی پسند کہ خدا کو پسند ہے۔ عباس کردگار وفا ارجمند ہیں، اتنے خودی پسند کہ خدا کو پسند ہیں، پنجے علم پہ نصب ہیں، دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات کرنے کے لیے ہر بات کو چھیڑا بھی نہیں جاتا اور ہر بات کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، لہذا گزارش یہ ہے کہ ناراض نہیں ہونا۔ پڑھنا سخی عباس ہی تھا اور پڑھنا اب بھی تھوڑا سا جتنا پڑھ سکتا ہوں سخی عباس ہی پڑھوں گا، پر ایک بات عرض کر لوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مسلمان بیٹھے ہیں سارے، جو مسلمان ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے مسلمان ہیں سارے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، نیچے لکھا ہوا ہے حروف مقطعات، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیت ہے، اللہ نے قرآن کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے۔ شاید آپ سے بات ہوئی ہے، گلاں اوکھیاں ہونی ہیں تے سن لینی ہیں،
سورہ معارج ہے، اللہ کا فرمان ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأیت، بند کر دئیے سر تھوڑا جا کر لو، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. میں نے کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ جس کا دل دکھے گا، مگر بات یہ ہے کہ قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے جگر پیدا کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات قرآن سے کروں گا، قرآن کے علاوہ کوئی بات کروں گا نہیں. جب بات قرآن کی ہے تو مسلمان کو اعتراض کہے گا؟ قرآن سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہو تو پھر تو ہے. یہ پڑھ رہا ہوں سورہ معارج ہے، اللہ کا فرمان ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے محمد یہ تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزتا، کانپتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر اے محمد نازل بروح الامین علی قلبک، مگر اے محمد یہ قرآن ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پر نازل کیا ہے. بسم اللہ. چھپ کر کے بھی سنیں گے تو پیغام تو ہے نا، چھپ کر کے بھی سنیں گے. قرآن وحی کی صورت میں آیا ہے، قرآن کتاب کی صورت میں تو آیا ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. پتہ چلیا کوئی رول ہے، چپ بیٹھے رہنا. قرآن کتاب کی صورت میں جب آیا ہی نہیں، قرآن کتاب کی صورت میں جب آیا ہی نہیں تو یہ وہ کتاب ہے. کتاب تو بعد میں لکھی گئی، رسول نے تو کتاب لکھوائی نہیں. رسول چلے گئے، لوگوں نے اپنی مرضی سے قرآن جمع کیا ہے. رسول صرف آیت بتاتے تھے، لوگ پتھروں پہ لکھتے تھے. جس کو جہاں جہاں سے جس قدر ملتی گئی وہ اسے لکھتا رہا. آج پھر کہہ دیا الف لام میم کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. اب میں تجھے بتاؤں کہ صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ الف لام میم سے مراد ہے آل محمد. سار اٹھانا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کمال ہے، جو جانتے ہیں سو جانتے. بسم اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو ابھی جان لو کہ میں مقصر نہیں ہوں، میں مقصر نہیں ہوں. اور جو بندہ کہے کہ مقصر اچھا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے. بات سارے اٹھانا، سارے اٹھانا. وہاں پہ اللہ نے ایک ہی آیت کا سہارا لیتے ہیں قرآن سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرا رسول اعلان کر، توجہ چاہیے، میرا رسول اعلان کر اس شے کی جو اللہ کی طرف پہ تجھ پر نازل ہو چکی. روک روک کے پڑھتے ہیں. یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ، تبلیغ کر، ما انزلہ، اس ما کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. میں چور دا کھورا تنو وکھانا ہے، آج چور دا تنو کھورا وکھانا ہے. اس آیت میں تو علی کا نام ہی نہیں ہے. گل سمجھ آندی بھی یہ گل وڈی ہے. ہاں یا ایھا الرسول بلغ ما انزلہ، نازل ہوئی ہے ماں. آؤ تم ایک اور ماں دکھاؤں. قرآن ہے، سورہ رحمان ہے. اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. توجہ سے جملہ سننا ہے. سورہ رحمان اللہ فرما فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. تو کذبان، لوگوں نے ترجمہ لکھ دیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. تو پتہ چلا ماں سے مراد ہوتی ہے نعمت. اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. او میرا رسول، علی کی ولایت ایسے نہیں، میں اللہ تم پہ نعمت نازل کر رہا ہوں. میں ملتان کا ہوں، ملتان کی مٹی کو کوئی عجیب دعا ہے. ملتان سے ہوں.
گلاں کرنیاں کھریاں کوڑیاں تے اللہ لعنت کیتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل مقصر کٹدا پیائیں توجہ نال مقصر 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 جس نے علی کو گھٹا دیا مقصر کس نے کہا ہے کہ جو علی کو گھٹائے وہ مقصر ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مقصر قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے. علی کے دشمن کے لیے قرآن نے کیا ہے کہا ہے وہ بتا رہا ہوں. ہوئے 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 علی کے دشمن کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے وہ بتا رہا ہوں. یا ایھا الرسول حدیث پڑھوں گا بندے ناراض ہو جائیں گے. قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا حسن شاہ اگر تو نے بار والے میں مجلس نہ پڑھی تو کیا کرے گا؟ گجرات نہیں پڑھنے دوں گا. اللہ نے کہا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا فما بلغت رسالت جا تیری رسالت ہی نہیں ہے. سر اٹھانا سر اٹھانا. فما بلغت رسالت. آگے بھی آیت ختم نہیں ہوئی. آپریشن والا دن آیت ختم نہیں ہوئی. واللہ یاسموک من الناس اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. کوئی بندہ مجلس سننے والا تو بیٹھا ہوگا. واللہ اللہ یاسموک من الناس تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. یا اللہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے سارے صحابی ہیں بیٹھے رہنا چپ کر کے. یا اللہ تو کہہ رہا ہے واللہ یاسموک من الناس اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. میرا رسول تو علی کی ولایت کا اعلان کر جو مانے گا مانے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین جو نہیں مانے گا تو اللہ کافروں کی ہدایت ہی نہیں کرتا. بسم اللہ. گل سمجھ آ گئی ہے؟ بسم اللہ. پتہ چلا علی کا دشمن مقصر نہیں علی کا دشمن کافر ہے. توجہ سے جملہ سننا. کافر نجس ہوتا ہے. وہ آگے نکل دے پہ آگے نہ نکلیے تو چنگا رہنا ہے. کافر نجس ہوتا ہے. نجس اگر نماز پڑھ بھی لے ہوئے 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 کنویں میں کتا گر گیا. کنویں میں مولوی کے پاس بندہ آیا. اس نے آ کے کہا مولوی صاحب پانی پاک کی میں ہونا ہے. اس آگے 70 ادھے جو ڈول پانی کٹ لے پانی پاک. اس 70 ڈول پانی کٹ لے. پھر پانی دا ایک ڈول پریا گلاس پایا. گلاس شیشے دا تے اس جا کے پہلے مولوی نو دیتا. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اس نے جا کے پہلے مولوی کو دیا. مولوی صاحب پانی پیو. مولوی صاحب نے یوں دیکھا شیشے سے اندر کتے کا بال نظر آ رہا تھا. تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. شیشے کے گلاس کے اندر سے کتے کا وال نظر آ رہا تھا. مولوی نے کہا یہ کیا 70 ڈول نکالے؟ انہوں نے کہا جی نکالے ہیں. زمین کو قابو کر کے بیٹھنا. میں ملتان کی دھرتی کا بندہ ہوں. میں بیٹھنے بھی آپ کو نہیں دوں گا. ابھی آپ کھڑے ہو جائیں گے. کہا کہ آپ نے 70 ڈول پانی نکالے. کہا جی نکالے. کہا کتا بھی نکالا. سار اٹھا سار اٹھا. کہا کتا بھی نکالا. کہا نہیں. کہا تو 70,000 ڈول بھی نکال لے تو پانی پاک نہیں ہوگا جب تک اس سے کتا نہیں نکلے گا. یاد رکھ ملا جب تک تیرے دل سے بغض علی کا کتا نہ نکلے. بسم اللہ. ٹائم کی محدودیت کے لحاظ سے کچھ پھر ایسے ہی گزارشات ہوتی ہے. کل جانڈ پڑتا پیا. کل جانڈ جہاں چھوڑوں گا نا سر چ پریشان. زندگی موت دا پتہ نہیں. آخر کتے دی موت تے روڈ تے بندہ مر جاندا ہے. چنگا نہیں ہے وقت اب بھی کر لے ولائے علی قبول. شاید یہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو. بسم اللہ. مر جانا ہی کہ جا منہ وکھا سے رسول دے اس بھرا نو. گل سمجھ آندی پئی ہے؟
الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہیں، ہائے 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 ہائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آؤ پھر سورہ الحمد ہے، اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرما۔ راہ مستقیم کی جو بندہ ٹچ جانتا ہے مجلس کیا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرما، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیڑا صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا وہ راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو پتہ چلا راہ مستقیم کوئی لوگ ہیں، کتاب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ راہ للہ، جس بات کا پتہ ہو وہ کرو، جس کا پتہ نہیں شیعت کو نقصان پہنچے گا۔ نیم حکیم جان دا خطرہ، نیم ملا ایمان دا خطرہ۔ یاد کر کے ایک بندے نے، میں نے جھوٹ پڑھا یہاں پہ، ایک بندے نے مجھ سے سن کے آگے جھوٹ پڑھا، پھر جھوٹ در جھوٹ، پھر جھوٹ، پھر جھوٹ، پھر نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ پڑھنا میں نے سخی عباس ہی تھا، مگر تھوڑا سا عجیب سا ذہن بن گیا ہے۔ عجیب جی، فطرت ہی عجیب ہے، جو وہاں سے سوچ کے آتا ہوں وہ نہیں پڑھتا، پڑھتا وہی ہوں جو وہ کہیں۔ سورہ رحمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، سورہ رحمان قرآن مجید ہے نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ کو قرآن میں سورہ الحمد میں انعمت یاد تھا، سورہ رحمان میں انعمت نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو نے جو نعمت کر دیا، کہا وہ اس لیے کیا ہے کہ ایک بچہ ماں کے پاس آیا، ماں مجھے سمجھ نہیں آتی جو نام حیدر زباں پہ آئے حلالی سر کو جھکاتا کیوں ہے؟ توجہ کرنا ہے، جو نام حیدر زباں پہ آئے حلالی سر کو جھکاتا کیوں ہے؟ ہوتی محسوس ایک چبھن سی، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے؟ ماوے کیا یہ ہے محمد نے خود بتایا، علی کا دشمن حرامی ہوگا، اے لال میرے ہے غلطی میری تو ہر کسی کو بتاتا۔ بسم اللہ۔ اچھا جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے، ابو ذر غفاری صحابی کہ بسم اللہ۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو اسے بھی صحابی مانتے ہیں کہ جس نے رسول کو دیکھا بھی نہیں۔ شیخ خواجہ اویس کرنی، ہم تو اسے بھی صحابی مانتے ہیں، تو جو پکے پکے ہیں ان کو کیوں نہ مانگنے؟ پر ہم ایک میرٹ دیکھتے ہیں، جو محمد کی توہین کرے چاہے محفل میں بھی بیٹھا ہو اللہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے بسم اللہ۔ اچھا اے بھی قرآن دی آیت ناراض بندہ اور نہ ہو جاوے، سورہ منافقون، سورہ منافقون کی پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے اذا جاء المنافقون، میرا رسول یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کو بھی مانا تھا، اب کہہ رہے ہیں رسول تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے میں اللہ بھی جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، میں اللہ بھی جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، پر میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے بھی ہیں منافق بھی ہیں۔ کون تھا وہ؟ میں نہیں لبنا بندہ تو نہ میں نہ دسنا، میں صرف قرآن کی آیتیں بتاتا جاؤں گا۔ وہاں ہے سورہ رحمان، اللہ فرما رہا ہے انعمت کا لفظ اللہ کو پہلے بھی آتا تھا اب بھی آتا ہے، پر اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کہ تم اللہ کی کون سی میم الف ماں کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کی کون سی میم الف ماں اس کا انکار کرو گے؟ تو مولویوں نے کہا اس میم الف ماں کا مطلب ہوتا ہے نعمت. سار اٹھانا بات سمجھ آ رہی ہو تو کہا ماں کا مطلب ہوتا ہے نعمت. بھائی ہم بھی مان لیتے ہیں اس سے ماں کا مطلب ہے نعمت, اور نعمت رسول نے دکھائی ہے قوم غدیر پر. رسول نے نعمت دکھائی ہے قوم غدیر پر. اب اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے تم سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا, باقی برداشت کیسے؟ بسم اللہ. تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا؟ نعمت ہے علی, نعمت ہے علی, اور وہ برداشت نہیں ہو رہا. وہ لازمی نہیں ہوتا کہ عورت کرپٹ ہوئے تا علی دا دشمن بچہ ہوندا ہے, نہیں. چوری دا مال کھاؤ پھر بھی بچہ حرام دا ہوندا ہی. غصب کر کے کھاؤ تب بھی نطفہ حرام کا ہوتا ہے. راہ جاندے جاندے کسی دی اونج چک لی شے تب بھی خون حرام ہوتا ہے, نطفہ حرام ہوتا ہے, بچہ پھر علی کو بھونکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو نہیں آ رہی؟ رسول کا صحابی ہے ابو ذر غفاری, اس کا نام ہے. اس نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا ابو ذر, انا ابو ذر, کہ میں ابو ذر ہوں. انا صاحب رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں. انا سمیت یا رسول اللہ, کہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا ہے کہ یا علی انت خیر البشر. سیر اٹھانا کہا یا علی انت خیر البشر من ادا فقط کفر. یار مجلس کے عاشق لوگ بیٹھے ہو, کچھ تو رحم کرو, بات غور سے سنیا. یا علی انت خیر البشر, یا اللہ بشریت میں خیر پر وہی ہوگا جو تجھے ولی مانے گا, اور جو تجھے ولی نہیں مان رہا رسول کہتا ہے کافر بول رہا ہے. بسم اللہ. ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے دیکھتے ایک جملہ میرے بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. ہاں میں پڑھتا رہوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ جاتا رہے گا. بات نہیں کرنی, ویسے آتے رہنا ہے, اور آتے رہنا. اچھا ایک گل اور سمجھاؤ, تبلیغ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہی ہے. ڈور ٹو ڈور جا کے, دروازہ کھٹکا کے, وہ کر رہے ہیں لوگ تبلیغیں, وہ نہ نہیں لینا, تبلیغیں لوگ کر رہے ہیں. وہ تبلیغ ہے جو لوگ کر رہے ہیں, اس کا اللہ نے نہیں کہا. جس کا تھوڑے تھوڑے آپ سے اپیل ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہوئے تاکہ مجمع زیادہ ہے اور وہاں تک پہنچ سکے. بآواز بلند تر صلوات پڑھے. اچھا پھر بآواز بلند صلوات پڑھ کے دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. جڑے جڑے جتھے کھڑ گئے نا اتھے ہی کھلو جاویں, کوئی نہیں. ہن آخری آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, اس میں مصائب بھی پڑھنا ہے, علم پاک برآمد کرانا ہے. بس توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے. کرامت شاہ جی جتھے جتھے جو ہے اتھے کھڑ جاویں, اتھے کھلو کے سننا تو رسول دے پتر دا ذکر ہے. چاہے جہاں بھی بیٹھ کے سنو, کھڑے ہو کے سنو, جہاں بھی سننا ہے, کرنی تو اپنی عبادت ہے. اور گزارش یہ ہے کہ بندے ناراض نہ ہوا کرو. نماز واجب ہے, آذان مستحب ہے. نماز واجب ہے, آذان مستحب ہے. اگر آپ کا اور میرا مرشد کربلا کے میدان میں سر نہ دیتا, نہ تیری آذان ہوتی نہ نماز ہوتی. ایویں گل نہیں. اچھا ایک ربائی پھر سناؤں امام سخی حسین کی. تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار, تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار, شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار,
شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. ارے لوگوں جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. کتنی عمر ہے زہرا کے لال. تخت الٹ گئے, تاج الٹ گئے, لوگ مرتے مرتے قبروں میں سو گئے. امام حسین کے جلوس یا امام حسین کی عزاداری کی مخالفت کرنے کے لیے بندے کو کم از کم یزید ہونا ضروری ہے. اوئے ہوئے جملہ بڑا تھا, جملہ بڑا تھا. عزاداری مظلوم کربلا یہ سنت ہے جناب زینب کی. اچھا ایک جملہ یہی ناراض بندہ کوئی نہ ہو جائے. ہر بندہ جو مجھے کہتا ہے, ہر مومن آ کے جی یہ کہتے پٹ دئی خود دو مارے, یہ گل ہے نا چودھری صاحب, مارا بھی گاؤں کی مجلس ہے, یہ اثر رکھے گی مجلس, ویڈیو بن رہی ہے, مارا بھی خود ہے, پیٹ بھی خود رہے ہو, مارا بھی آپ نے, ماتم بھی تم کر رہے ہو. بھائی جان جو حسین ہے نا, ہم حسین کے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی تو بندہ سننے والا بیٹھا ہوگا. ہم حسین علیہ السلام کے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم حسین علیہ السلام کے باپ کا کلمہ مانتے ہیں. ہم نے مارا مانتے ہیں, یہ تو اتھینٹک بات ہے نا کہ یزید نے مرایا ہے. ایویں گل ہے نا, وہ آدم تو اڈا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا, مارا بھی خود ہے, روتے ماتم بھی خود کر رہے ہو, یزید نے مرایا ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. توجہ سے جملہ سننا ہے کرامت بھائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. یزید علی ولی اللہ پڑھتا تھا. سار اٹھانا جو جملہ ہے, یزید علی ولی اللہ پڑھتا تھا. اگر وہ پڑھتا تھا تو پھر ہم نے مارا, اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر حسین کا قاتل کون ہے؟ بسم اللہ جی. ٹھیک. بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم غم نہیں کرتے, بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم غم نہیں کرتے, دنیا کی حسرتوں کو کبھی کم نہیں کرتے. یہ بات ہوئی حافظ ناچیز کو معلوم, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. بس یہی ایک ہی گزارش عرض اور یہیں پہ ٹائم ختم ہو جائے گا. جناب فاطمہ الزہرا کی وصیت کا نام ہے فاطمہ جو کلابیہ سے آئی ہے. جناب فاطمہ الزہرا کی وصیت کا نام ہے ام البنین. اچھا ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں. تو جناب فاطمہ الزہرا بیٹوں کی ماں نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیٹوں کی ماں ام البنین فاطمہ. وہاں جب بی بی سیدہ جانے لگی نا تو وصیت فرمائی کہ یا علی میرے بعد شادی کرنا, کلابیہ خاندان میں نام فاطمہ ہوگا, اس سے شادی کرنا. میں جانتی ہوں کہ اس سے اللہ میری بیٹی کی چادر کا تحفظ کرنے والا عباس دے گا, میری زینب کی چادر کا تحفظ کرنے والا عباس دے گا. یہ کپڑے چولے سی کے جا رہی ہوں, جب عباس آ جائیں نا تو ان کو یا علی کہنا ماں زہرا کے کپڑے ہیں. ماں کہتی تھی جب تک کپڑا یاد رہے میری زینب کی چادر نہ. اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے اللہ کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو, پاک علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کی وصیت ان کے جانے کے بعد کو پوری کیا, اور وصیت بھی ایسی پوری کی کہ اپنے بھائی عقیل کو بلایا. کہا عقیل میں چاہتا ہوں کہ میں ہاشمی خاندان کا بہت بڑا جرنیل ہوں, میرے ساتھ اس بی بی کی شادی ہو جس جیسا بہادر کوئی نہ ہو. اجرکم اللہ, گھر جا کے سوچنا میں نے جملہ کیا کہا ہے کہ زمانے میں اس جیسا کوئی دلیر. عقیل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا علی زمانے میں دو خاندان ہی تو دلیر ہیں, ایک بنی ہاشم کا, ایک کلاب کا, کلابیہ خاندان. بھیجا گیا جناب عقیل کو اور کہا جاؤ وہاں سے رشتہ پتہ کرو. رشتہ پتہ کرتے کرتے اسی بی بی فاطمہ ام البنین کے گھر پہنچے. دروازے پہ دکل باب کی بی بی اندر تھی.
بی بی کے والد سے رشتہ مانگا علی کے لیے. ابھی باپ نے جواب نہیں دیا تھا. اندر سے بی بی نے آواز دیا بابا ہاں کر دو. رات کی میرے کمرے میں زہرا آئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا نہ نہیں کرنی. بابا ہاں کر دو. رات سے میرے کمرے کے اندر بطول محمد کی بیٹی آئی ہوئی ہے. عزادارو جملہ سنو گے آپ کے لیے ہے آدھا گھنٹہ. مصائب کو اس لیے دیا ہے کہ آج پرسہ آخری ہے اس بار وال میں. اگلے سال رب جانے کون زندہ ہو اور کون نہ ہو. رب جانے میں آ سکوں یا نہ آ سکوں. ہم مل کے عزادار ہیں پرسہ دیں گے. میں خود ماتمی حسین کا ہوں تو ہم مل کے پرسہ دیں گے. عزادارو رشتہ طے ہوا. بی بی فاطمہ کو توجہ سے جملہ سننا اور میری طرف دیکھنا ہے. ایک پل کے لیے میری طرف دیکھو. علی کی شادی ہو گئی جناب فاطمہ ام البنین سے. ام البنین چلتی چلتی پاک بطول کی دہلیز کے پاس جب پہنچی نا عزادارو تاریخ میں لکھا ہے کہ ام البنین نے اپنا سر بطول کی چوکھٹ پہ رکھ دیا اور رکھ کے سر کہا کہ بطول کا گھر گواہ رہنا میں تمہارے گھر ماں بن کے نہیں آ رہی. میں تیرے بچوں کی نوکرانی بن. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو جملہ سنو گے. عزادارو جملہ سننا ہے. بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. عزادارو جناب سیدہ کی عطا کا نام عباس تھا. پاک عباس جب گھر میں آئے نا کا تاریخ کہہ رہی ہے کہ جھولا حسین کا جبرائیل جھولاتا تھا. رب جانے کتنا بڑا نواب تھا یہ تمہارا عباس جس کا جھولا حسین جھولا رہا ہے. جس کا جھولا آذان احترام کیا ہے. آذان ایک بھی ہو آذان 1000 بھی ہو احترام آذان کا ہو گیا. مجلس حسین نماز سے کم نہیں ہے. عزادارو آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے. اگر یہ ربط ٹوٹ گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ربط نہ بن سکے. عزادارو اسی فاطمہ کو ایک بیٹا اللہ نے دیا. زہرا کے چولے پہن پہن کر 3 سال تک جناب بطول کی بیٹیوں نے جناب زینب و کلثوم نے عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر کبھی دائیں لے جاتی ہے کبھی بائیں لے جاتی ہے. عزادارو سنو گے. ایک مرتبہ سخی علی نے کہا کہ فضا یہ تو بتا زہرا کے بعد میں گھر میں داخل نہیں ہوتا. یہ تو بتا کہ میری بیٹیوں کی کیا حالت ہے. تو فضا نے کہا یا علی آپ کی بیٹیاں 3 سال کے عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کے گھر میں چلنا سکھا رہی ہے. عزادارو علی کی چیخ نکل گئی. فضا نے کہا یا علی کیوں روتے ہو. کہا یہ عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی. یہ عباس کے سہارے پر گھر میں چلنا سیکھ. اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو سنو گے. 3 سال کا عباس ہوا. جب ماں ام البنین کے پاس گیا تو اس وقت جناب ام البنین نے کہا کہ عباس یاد رکھنا وہ علی کی بیٹی ہے تو کنیز کا بیٹا ہے. اجرکم اللہ. وہ علی کی بیٹی ہے اور تو کنیز کا بیٹا ہے. آج کے بعد زینب کی 4 دیواری کے اندر نہیں جانا. اجرکم اللہ. یہ اس بطول کی بیٹی ہے کہ جس کا جنازہ بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا. جب میں کہوں علم تب لے آنا. ٹائم آپ کو اس لیے دیا ہے. جب میں کہوں علم تب لے آنا ہے. یہ اس بطول بی بی کا بیٹا ہے بیٹی ہے کہ جس کا جنازہ بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا. ان کے گھر نہ گیا کر. عزادارو 3 دن تک عباس نہیں گئے بہنوں کے پاس. چوتھے دن جناب زینب نے کہا کلثوم اپنا برقع کر کے میری چادر ساتھ لے آ. ماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں. پوچھتے ہیں ہمارا عباس کہاں گیا. اجرکم اللہ. عزادارو سنو گے. 4 دن کے بعد علی کی بیٹی آئی. آ کے دیکھا عباس کو. عباس کی حالت یہ ہے کتنا بڑا جرار ہے کتنا بڑا سخی ہے. آنکھیں جھکائی ہوئی ہے. جناب زینب نے پوچھا عباس. اجرکم اللہ. عباس جی مرشد زادی. توجہ آپ کا جملہ ضائع نہیں کرنا. عباس جی مرشد زادی. پھر بی بی نے کہا عباس جو سوچ رہے ہو جی مرشد زادی. علی کی بیٹی کھڑی نہیں رہ سکی.
عزادارو تشہد کی حالت میں زمین پر بیٹھی. کہا عباس کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مرشد زادی. اور تو کون ہے؟ کنیز کا بیٹا. اجرکم اللہ، وفا ہے عباس تیری. کہا تو کون ہے؟ کہا کنیز کا بیٹا. کہا میں تیری کچھ نہیں لگتی. کہا مرشد زادی ہو. کہا اگر میں تیری مرشد زادی تھی تو 3 سال تک میرے سامنے کیوں آتا رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو سن لو گے جملہ. گزر گیا دور. ام البنین نے مدینے میں ایک وصیت کی تھی کہ عباس یاد رکھنا، جب تک تیرے بازو رہیں، جب تک تیرے بازو رہیں، علی کی بیٹی کی چادر پر نگاہ نہ پڑے. اجرکم اللہ. عزادار سنو گے، کربلا کے میدان میں 10 محرم کو معصومہ نے کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا. کہا چچا میرا اصغر. کہا تمہارے بابا اجازت نہیں دیتے. جو ادب کی ذاکری سننے کے لیے آئے ہو میری طرف توجہ کرنی ہے، بابا اجازت نہیں دیتے. کہا چچا مشک تو پہن لے، اجازت جانے اور سکینہ جانے. اجرکم اللہ. اجازت جانے اور سکینہ جانے. عباس دراز قد تھا، جھکتے جھکتے 4 سال کی حسین کی بیٹی کے قدموں پر عباس کے ہاتھ آئے. مجلس سننے کے لیے آئے ہو، چیخے مار کے رو جیسے جوان بیٹا کسی بوڑھیا کا مر جاتا ہے. عزادارو عباس کے ہاتھ جھکتے جھکتے معصوم سکینہ کے قدموں پہ آئے. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کی طرح منہ کر کے کہا کہ ام البنین ماں اب تو دیکھ راضی ہو جا. اجرکم اللہ. عزادارو جملہ آگے ہے، سنو گے. حسین کے ساتھ چل پڑی یہ 4 سال کی بچی. ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میرے چاچا کو اجازت دے. حسین نے دے کے کہا معصومہ کیوں؟ کہا میرا بھائی مر جائے گا. کہا معصومہ کیوں؟ کہا میرا بھائی مر جائے گا. کہا فاطمہ کیوں؟ آپ کے ذہنوں میں بات نہیں آ رہی. معصومہ کیوں؟ بی بی کہہ رہی ہے میرا بھائی مر جائے گا. حسین نے کہا تیرا بھائی کتنے سالوں کا ہے؟ شاید ہاتھ پیارا کر کے بیٹھے ہو. کہا تیرا بھائی کتنے سالوں کا ہے؟ کہا سال کا نہیں 6 مہینے کا ہے. تو حسین نے دے کے کہا سکینہ میرا بھائی کتنے سالوں کا ہے؟ کہا 36 سالوں کا. تو کہا سکینہ یہ بھی نہ ہو سکے کہ تیرا بھی نہ بچے اور عباس بھی مارد. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں مشکلات میں، اوکھے مشکلات میں عباس کو اجازت مل گئی. عباس کو اجازت حسین نے کچھ اس طرح سے دی. عزاداروں جملہ سننا ہے. کہا عباس تلوار نہیں لے جانی، عباس تلوار نہیں لے جانی. تاریخ دان جو بیٹھے ہو، کہا نیزہ بھی نہیں لے جانا. ایک مشق اور ایک ڈھال، ایک مشق اور ایک ڈھال. جو جملہ سننے کے لیے، جو ایک مشق اور ایک ڈھال. عباس لے کے فرات پر پہنچا. جو نفیس ذاکری سننے والے بندے بیٹھے ہو، عباس نے مشق کا منہ کھولا. جس بندے نے مشق دیکھی ہے، جب دریا سے مشق کو بھرا جائے تو ضرور اس میں ہاتھ بھی بھیگ جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے میں کیا جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب پانی میں ہاتھ بھیگے تو عباس نے مشق کا منہ بند کر کے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا میرا اللہ جب حسین میرے سامنے آئے تو یہ میرے بازو نہ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں وہاں سے چلے عباس فرات کی طرف سے. لوگوں نے تیر مارے، لوگوں نے تلواریں ماری. ایک جملہ یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو بندہ بھی کربلا میں امام حسین کی زواری پر گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ حسین کے اس بھائی عباس کی قبر چھوٹی ہے. عباس کی قبر چھوٹی ہے. کبھی علماء سے پوچھا ہے کیوں یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ عباس بنی ہاشم میں سب سے بلند قد تھا، قبر چھوٹی کیوں؟ تو حسین نے کہا امام سجاد سے کہ زین العابدین جتنا تیرا چچا کربلا میں ملا ہے اتنا لے آیا. اجروں
اجرکم اللہ. عباس اتنا ملا ہے. عزادارو چلے حسین, پہلے دیکھا ایک بازو, پھر دیکھا دوسرا بازو. اب جب میں کہوں گا تو علم پاک لے آنا. تو حسین نے بازوؤں کو اٹھایا, چلتے گیا کہ دیکھا مولا عباس کا سر اٹھا کے اب حسین نے اپنی جھولی پر رکھا. حسین کو عباس نے کہا ابھی جب کہوں گا تو علم لے آنا. تو کہا حسین نے, عباس توجہ کرنی ہے, عباس کو حسین نے کہا کہ عباس کہہ رہے ہیں حسین میری ایک آنکھ میں تیر ہے. اجرکم اللہ, میری ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے, میری آنکھ صاف کرنا, میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. مشکل جملہ ہے, کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عباس کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے دیکھنا چاہتا ہوں بھائیوں اور بیٹوں کے بعد بندہ زندہ کیسے رہتا. اجرکم اللہ, میں دیکھوں کہ غریب کیسا ہوتا ہے. عزادارو جملہ سننا ہے. عباس کو دیکھ کر آنکھ کو صفا کر کے حسین نے کہا کہ عباس تیرا آخری وقت ہے. 3 سال سے لے کر 34 سال تک 31 سال تو نے مجھے مولا کہا ہے, مجھے بھائی نہیں کہا. ایک مرتبہ اس میدان میں مجھے بھائی کہے کہ بلا. تو کہا عباس نے بھائی بلایا تو اماں ناراض ہوگی. عزادارو حسین نے انگلیوں کو بلند کیا. عباس نے دیکھا کہ ام البنین کھڑی ہے, سامنے زہرا کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے ام البنین بیٹے کو اجازت دے, میرا حسین غریب. اجرکم اللہ, آخری جملہ مصائب کا عزادارو سنو گے تو عباس نے کہا ہائے میرا غریب بھیا, ہائے میرا مظلوم بھیا, ہائے میرا زخمی بھیا. اب کنات کا در ہل گیا. اندر سے آواز آئی کہ اسے بھائی بلایا ہے, لے آؤ علم. کہا اسے بھائی بلایا ہے, مجھے بہن بلاؤ, میں شام جانے والی او میں مظلومہ بہن.